بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عقبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء أخرجه الترمذي۔ حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن سے ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے؟ وہ ایسی 4 چیزیں ہیں کہ جن سے انسان پناہ مانگے گا تو یقیناً بہت سی بیماریوں سے بچ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ فرماتے تھے، اے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا لے، برے اعمال سے مجھے بچا لے، بری خواہشات سے مجھے بچا لے، اور بری بیماریوں سے مجھے بچا لے۔ یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جس انسان میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی یا چاروں میں سے کوئی بھی پائی گئی تو گویا وہ ایک چیز یا چاروں چیزیں جو ہیں انسان کی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ برے اخلاق اور برے اعمال اور بری خواہشات اور بری بیماریوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی وہ عادتیں جو پیدائشی یعنی اس کی فطرتی عادتوں کی طرح بن جائیں، وہ یعنی اخلاق میں آ جاتی ہیں، اور جس کے بارے میں اخلاق یعنی شریعت کے اندر بھی اس کے بارے میں موجود ہے کہ اخلاق کیا چیز ہے۔ شریعت کی نظر سے اخلاق وہ ہے کہ جنہیں انسانی عقل یعنی برے اخلاق سے مراد کیا ہے کہ وہ ہے کہ جو شریعت کی نظر سے بھی برا ہو اور اس کو انسانی عقل بھی برا تسلیم کرے۔ مثلا حسد کرنا، کینہ کسی کے بارے میں رکھنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، دھوکہ دہی کرنا، سنگ دلی کا مرتکب ہونا، بخل کرنا، بزدلی سے کام لینا، بے صبر ہونا، یہ ساری چیزیں برے اخلاق میں آتی ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اچھا اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق میں چند ایک چیزیں یہ ہیں کہ انسان کے اندر بردباری، تحمل مزاجی پیدا ہو جائے، لوگوں کو معاف کرنے والا بن جائے، سخی بن جائے، اور صبر سے کام لے، بے صبری سے کام نہیں لیتا، اور رحم دل بن جائے، لوگوں کے کام آنے لگے، اور لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کے ساتھ احسان کرے۔ یہ ہیں اچھے اخلاق۔ اور اچھے اخلاق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ آپ برے اخلاق سے بچنے کے لیے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے یا اس کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيهَا لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کا مالک بنا دے، مجھے اچھے اخلاق عطا فرما، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی دوسرا مجھے اچھا اخلاق نہیں دے سکتا، اور مجھ سے برے اخلاق دور کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو مجھ سے برے اخلاق ختم کر دے۔ تو میرے بھائی اسی طرح دوسری چیز ہے برے اعمال۔ برے اعمال وہ ہیں جو شریعت کی نظر سے بھی برے ہوں اور انسانی فطرت بھی ان کو برا تسلیم کرے۔ مثلا کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور زنا کاری کا مرتکب ہونا، شراب نوشی کا مرتکب ہونا، جوے کا
جوئے کی عادت کو ڈال لینا، چوری کرنا، الزام تراشی کرنا، کسی کے اوپر بہتان لگانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ برے اخلاق میں آتی ہیں۔ اسی طرح بری خواہشات کیا ہیں کہ وہ ہیں جو اگر کسی انسان کو لگ جائے تو یقیناً اس انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں اور انسان برائی کا مرتکب ہو جاتا ہے اور وہ انسان اس وجہ سے برا ہو جاتا ہے۔ بری بیماریاں وہ ہیں جو انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر بیکار کر دیں، یعنی کہ اگر وہ بیماریاں انسان کو لگ جائے، ایسی بیماریاں، تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ لوگ بھی ان بیماریوں کی وجہ سے اس انسان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ مثلا کسی کو برس کی بیماری کا لگنا، کوڑی کی بیماری کا لگ جانا، اور جذام کی بیماری کا لگ جانا، اور کسی کے عشق میں مبتلا ہو جانا، پاگل ہو جانا، فالج کی بیماری کا لائق ہو جانا، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی بیماریاں ہیں جو بری بیماریوں میں شامل آتی ہیں۔ ویسے بیماری کوئی بھی اچھی نہیں ہے، حدیث کے اندر بری بیماری کا لفظ بولا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض اچھی بیماریاں ہیں، مطلب یہ ہے کہ بیماریوں میں سے بعض ایسی بھی بیماریاں ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو لگ جائیں تو لوگ ان بیماریوں کی بنا پہ اس انسان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 جو بری چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں اچھے اخلاق کا مالک بنائے، اور ہر بھائی کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور ہر وقت بلکہ صبح و شام یہ دعا اپنے اذکار میں شامل کرے اور اس دعا کو پڑھا کرے، یعنی یہ لازمی دعا پڑھا کرے، کیونکہ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔